अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। क्या फ़िरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब और कैसे और कहां से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या फिर मम्मी है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इस बारे में ईसाई और यहूदियों का क्या अकीदा है, यानी कि उन लोगों का अपना धार्मिक विश्वास क्या है और मुसलमानों का इसके बारे में क्या अकीदा है, यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने यानी कि डूबने और उसकी लाश के बारे में हैरान करने वाली हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाला फ़िरौन की लाश का क्या हुआ या उनके अवशेष कहाँ पर हैं, कहीं है भी या नहीं। आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र डिटेल के साथ मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फ़िरौन नामी शख्स पानी में डूबकर अपनी फ़ौज समेत मर गया, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में किसी किताब में नहीं लिखा है, मगर कुरान मजीद में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरे यूनिस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, जो आज तक सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिल सका। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया, यानी दरबार के लोगों को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबानी ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रख करके महफूज कर दिया। हुनूद करने के इस काम के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले, वो खुशबूदार चीज़ें, वो खुशबूदार मसाले जो लाश के ऊपर मले जाते हैं, उसे हुनूद करना कहते हैं। तो फ़िरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुंदर नमक की तरह एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हुनूद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन आसमान ने बहुत से बदलाव देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। यहाँ तक कि फ़िरौन के हुनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में गुम हो गई। उनका नाम सिर्फ किताबों, उनकी तिमारात और लोगों के जहन में रह गया। इस वाक़े से लगभग 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फ़िरौन के किस्से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए थे और उसी सिलसिले में उस फ़िरौन का जिस्म महफूज रखने की आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने में नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर एल्गोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले
ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک پہنچ مل گئی۔ دوستو، احمد عبد الرسول چیزیں چوری کر کے اس کی اسمگلنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیشہ کی جگہ پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ چیزوں کی چوری کے لیے کھدائی کرنے لگا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے جب کی مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1991 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی ڈوبنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممی کو ماہر لوگ قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جانچ پڑتال کیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے ثابت ہو گیا یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبا کر بدترین انجام سے ہمکنار کر دیا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ الگ الگ سائنٹسٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دوسری سب لاشوں کی تلنا میں صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اسی ثبوت کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر کے میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1992 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ آدھونک سائنس کے ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر کے ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دورے کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے تمام لوگ اور فوجی کے آفیسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی بڑے زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر موریس نے کی مائکرواسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام انگوں کا باریکی سے جانچ پڑتال کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری جرات ابھی تک موجود ہیں۔ اس کا گوشت ہر روز تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر موریس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ درج ہے۔ اسے معلوم تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک دیش ہے۔ کھوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے وہ مصر پہنچا۔ وہاں ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنٹسٹ کے ملاقات کی۔ اس سائنٹسٹ نے قرآن پاک کھول کر کے اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ پڑھ کر لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو آدھونک سائنس کے دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت کلیئر تھا۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی شان مقام ہے اور مرتبہ ہے اور اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس پر پاک پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا۔ اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ فرعون وہ اکیلا شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ لگتا
لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے اسے سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اس میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون کے لاش کے بال، آنکھیں بالکل صحیح سلامت، اور لگتا ہی نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نئی اور تازہ لاش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ قریب 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، فرعون کے حوالے سے عیسائی اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا، اور ہم مسلمان کے نزدیک قرآن کریم کے مطابق فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبایا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔